السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رمضان مبارک میں ڈھیر و ڈھیر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس میں میں آپ کو رمضان المبارک کے چند خصائص کے بارے میں بتاؤں گا، کچھ ایسی منفرد معلومات جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی ناظرین، میرا نام ہے شراز مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسم وائس۔ آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس میں رمضان مبارک کے کچھ ایسے آپ کے بارے میں ایفیکٹس، منفرد معلومات آپ کے سامنے شیئر کروں گا، یقیناً آپ کو پسند آئیں گی۔ دوستو، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان شریف دریا، یا وہ کعبہ دریا ہے اور یہ رمضان بارش۔ دوستو، ہر مہینے میں خاص طریقے اور طریقوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقر عید کی چند مخصوص طریقوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اسے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت یعنی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت راستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان حمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی آپ سحری افطاری میں جو کچھ بھی کھاتے ہیں، جتنا زیادہ وسیع لنگر آپ کھاتے ہیں، اس کا آپ سے قیامت والے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمی کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچے رہے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی نام لیا گیا ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نام صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن پاک میں لیا گیا، جن سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں: را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد ضمان الہی ہے، الف سے مراد امان الہی ہے، نور سے مراد نور الہی ہے۔ اور رمضان میں 5 عبادات مخصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق کے دل سے یہ 5 عبادت کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے آپ تک باتیں پہنچائیں آپ لوگ اس پر عمل کریں اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی